السلام علیکم۔ ڈرامہ سے لاڈلی جس میں سندس نے ناشتے کی ٹیبل پر جب صباحت بیگم سے سوال کیا کہ کیا گھر کی خوشیوں پر بہوؤں کا کوئی حق نہیں ہوتا، کیا بہویں صرف کام کرنے کے لیے ہوتی ہیں، وہ بھی تو ہماری نازوں کی طرح نازوں سے پلی ہوئی ہوتی ہیں، جس پر صباحت بیگم کو غصہ آ گیا۔ وہ اپنا سارا غصہ سندس پر اتار کر کمرے میں چلی گئی۔ ایک ایک کر کے سب ٹیبل سے اٹھ کر چلے گئے، صرف راہم اور ارسل رہ گئے۔ تو سندس نے انہیں بتا دیا کہ کل حسنہ بی نے آپ لوگوں کے ساتھ جھوٹ بولا تھا۔ میں سو نہیں رہی تھی، بلکہ میں اور مریم بھابی کچن کی کھڑکی سے سب دیکھ رہی تھی۔ میں یہ بھی بتا سکتی ہوں کہ تم نے کیا کھایا تھا اور تم بڑے ابو کے کس سائڈ پر کھڑے تھے۔ سندس کی باتیں سن کر ارسل کو شک ہو گیا کہ ضرور حسنہ بی نے جھوٹ بولا ہے، اس لیے وہ حسنہ بی کو آوازیں دیتا ہے۔ حسنہ بی تو نازوں کے کہنے پر گھر سے بھاگ گئی۔ اب تو ارسل اور اسحاق صاحب کا شک یقین میں بدلنے لگ گیا۔ نازو جس سے برداشت نہیں ہو رہا کہ سندس کی بات کو اتنی اہمیت کیوں دی جاتی ہے، اس لیے وہ اپنی والدہ سے یہی کہتے ہیں کہ اچھا ہوا میں باہر نہیں تھی، چھوٹے بھیا نے آپ کا اور بڑے بھیا کا لحاظ نہیں کیا، میرا کیا خاک لحاظ کرتے۔ تو صباحت بیگم نازو سے یہی کہتے ہیں کہ کہہ کر تو دیکھتا تمہیں کچھ حشر نشر نہ کر دیتی۔ اب تو نازو نے اپنی والدہ سے کہہ دیا کہ امی مجھے نہیں پتا، آپ کسی طرح سندس آپی کو طلاق دلوائیں۔ سندس جو اب شاید اسحاق صاحب کو منائے گی، ان کا ہاتھ پکڑ کر بیٹھی تھی اور انہیں سمجھانے کی کوشش کرتی ہے اور شاید ان سے معافی بھی مانگے کہ میری وجہ سے آپ کا دل دکھ گیا، آپ مجھے معاف کر دیں، مجھ سے آپ کی ناراضگی برداشت نہیں ہو رہی۔ تو اتنے میں وہاں نازو آ گئے۔ اس نے سندس کو اسحاق صاحب کا ہاتھ پکڑے دیکھا تو اسے غصہ آ گیا۔ وہ تو سندس پر چلانے لگی اور یہی کہتی ہے کہ چھوٹے بھیا کو ہم سے دور کر کے سکون نہیں ملا آپ کو، جو اب ابا جی کو بھی ہمارے خلاف بھڑکا رہی ہیں۔ اسحاق صاحب تو نازو کا لہجہ دیکھ کر حیران ہو گئے، تو شاید وہ آج پہلی بار نازو کو اس کے لہجے کی وجہ سے ڈانٹ بھی دیں کہ یہ کیا طریقہ ہے بڑوں سے بات کرنے کا۔